السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ویلکم مائی ڈیئر سسٹرز. ہم پڑھ رہے پارہ 29 میں انشاءاللہ آج سورت قلم سٹارٹ کریں گے. قلم means what? Everybody knows. It means a pen. تلاوت ہوگی. آپ سب قرآن کھول لیجئے، میرے ساتھ مل کر پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورت القلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم. صدق اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین. So let's begin with Surat Al-Qalam, inshallah. I can see many new students joining today. Alhamdulillah. چلے. القلم کی معنی کیا ہوتی ہے؟ پین. اس قلم کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ یہ کوئی کیا یہ کسی عام قلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے یا کوئی خاص قلم ہے. مکی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسطرون. بہت سی صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے. یہ صورت بھی نون کے ساتھ شروع ہوئی ہے. ایسی 3 صورتیں ہمیں ملتی ہے قرآن میں جو ایک حروف کے ساتھ شروع ہوئی ہے. ایک تو ہے نون، اور کوئی یاد آ رہا ہے آپ لوگوں کو کون سی صورتیں جو صرف ایک حروف مقطعات سے شروع ہوئی ہے؟ ایک تو ہے نون، رائٹ. اور سوچئے. کسی کو یاد آ رہا ہے؟ ویری گڈ، ویری گڈ. قاف، رائٹ. اور ایک ہے صاد سے شروع ہوتی ہے، رائٹ. تو یہ 3 صورتیں ہیں. اور باقی ہم نے دیکھے ہیں جیسے کہ 3 حروف کے ساتھ بھی شروع ہوتی ہے، الف لام میم، اس طرح. اور 5 بھی. حروف مقطعات جو ہوتے ہیں اس کا میننگ کسی کو بھی نہیں پتا ہے سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے.
لیکن ایک حرف پڑھنے کی 3 نیکیاں ہمیں ملتی ہے. والقلم، وہ یہاں پر قسم کے فارم میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے قلم کی. وما یسترون، اور قسم ہے ہر اس چیز کی جو وہ لکھتی ہے. 70 ورڈ ہے یہاں پر. 17 کہتے ہیں لائنز میں لکھنا. جیسے ہم لوگ لکھتے ہیں جب پراپر رائٹنگ ہوتی ہے تو ہم لوگ کیسے لکھتے ہیں؟ پراپر لائن بائی لائن. تو وہ لائن بائی لائن لکھنے کو ہی 70 کہا گیا ہے کہ قلم کیسے لکھتی ہے، بالکل لائن بائی لائن. تو قسم ہے قلم کی بھی، اور قسم ہے ہر اس چیز کی جو قلم لکھتی ہے. پھر سے قسمیں آ گئی. اب جواب القسم کیا ہے وہ ہمیں آیت 2 میں نظر آئے گا کہ قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. ماں نہیں ہے، انت آپ کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں ہے آپ بنعمت ربک، آپ کے رب کی نعمت سے، آپ کے رب کی نعمت کے ساتھ آپ کیا نہیں ہو؟ بمجنون، آپ مجنون نہیں ہو، آپ پر کوئی جنون نہیں ہے، آپ پر کوئی دیوانگی چھائی نہیں ہے، نعوذ باللہ. تو قسم کس نے اٹھائی بتائیے؟ قسم اللہ کس نے سبحانہ کھائی؟ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے. کس چیز کی قسم کھائی؟ قلم کی، اور قلم جو کی چیز قسم. لکھا ہے. قلم کی قسم، اور جو کچھ وہ قلم لکھتی ہے اس کی قسم. دیکھیں آپ لوگ جواب دیتے ہو نا تو جواب دینے میں بالکل جلدی نہ کیا کرو. کلیئر؟ ایز آئی اسپیک یو ہیو ٹو اسپیک کلیئرلی. اوکے؟ ہاں. اور قسم کے کیوں کھائی گئی؟ کیا پروف کرنے کے لیے؟ کیا ثابت کرنے کے لیے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہیں. ویری گڈ. ایسے جواب دینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہے، ان پر کوئی جنون نہیں ہے. لیکن آپ پر کوئی جنون کیوں نہیں ہے وہ بھی بتایا گیا اس میں. بنعمت ربک، آپ کے رب کی بڑی نعمت ہے یہ آپ کے رب کا بڑا انعام ہے جس وجہ سے آپ مجنون ہو ہی نہیں سکتے. اور کیا ہے وہ نعمت اور کیا ہے وہ انعام؟ کیوں آپ مجنون ہو ہی نہیں سکتے؟ کیونکہ آپ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے. بتائیے. رسول. آپ اللہ کے رسول ہو، آپ اللہ کے نبی ہو، آپ پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، آپ اللہ کے بالکل چنے ہوئے بندے ہو، خاص رحمت للعالمین ہو. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ مجنون ہو. کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو 100% گارنٹی اور قسم کھا کر ہمیں یہ پروف دے دیا. کیا دنیا میں کسی بھی انسان کے بارے میں ہم لوگ اس طرح گارنٹیڈ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مجنون نہیں ہے، یہ دیوانہ نہیں ہے؟ ہم نہیں کہہ سکتے. کیونکہ کسی کی بھی گارنٹی ہم نہیں دے سکتے، کتنا ہی بڑا اسکالر ہو، کتنا ہی انٹیلیجنٹ ہو. لیکن بس ایک فریکشن آف سیکنڈ لگتا ہے کہ ہمارا دماغ چل جائے. فزیکلی، مینٹلی، اسپرچولی کمزور ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ کتنی دیر لگ سکتی ہے؟ فریکشن آف اے سیکنڈ. فریکشن آف اے سیکنڈ. ایک ایکسیڈنٹ اور کچھ بھی، کبھی کبھی تو کچھ بھی نہیں ہوتا اور سڈنلی you can lose your memory, you can lose your brain, your mental power, you can lose your sanity. ہے نا؟ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ابھی ایک سیکنڈ پہلے تو اچھی تھی، وہ ابھی کیا ہو گیا اس کو. تو دنیا میں ہم کسی کی گارنٹی نہیں دے سکتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ، سائڈ میں پاک کر دیجیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ 100% گارنٹی قسم اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں دے رہے. الحمدللہ.
ये करने की क्या जरूरत क्यों पड़ी अल्लाह ताला को, क्यों अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कसम उठाकर ये सबूत हमें दिया? क्योंकि मक्का के मुशरिक ने ये इल्ज़ाम लगाया था ना कि आप मजनून हैं, काहिन। हाँ एग्जैक्टली, क्या क्या वो लोग लेबल्स लगा रहे थे आप पर? काहिन है, जादूगर है, मजनून है, जी। आप पर कोई हम्म। जिन होता है। आप पर कोई जिन आता है या जिन सवार है, राइट। तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू ताला ने ये कसम उठाई। अभी अभी हमने पीछे सूरत अल हाक्का पढ़े थे, उसमें भी अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कसम उठाई थी। क्या कसम हमने पढ़ी थी? कि अल्लाह ताला ने कसम खाई थी हर उस चीज की जो हमें नजर आती है और इन तमाम चीजों की जो हमें नजर नहीं आती। और कसम उठाकर क्या फरमाया था? ये कुरान किसी शायर का कलाम नहीं, किसी काहिन का कलाम नहीं, बल्कि ये नाजिल किया गया है रब्बिल आलमीन की तरफ से। चले आयत 3। व इन लक, व और, इन बेशक, लक आपके लिए। यहाँ पे क किसके लिए है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं व इन लक, और बेशक आपके लिए, लअजरन, अलबत्ता बेशक अजर है। कितना अजर है आपके लिए? गैर ममनून, गैर ममनून नेवर एंडिंग, कभी न खत्म होने वाला अजर आपके लिए अल्लाह ताला ने ऑलरेडी लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह। देखिए कितना मुश्किल होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलमोस्ट 40 साल की जिंदगी मक्का में गुजारे, वहीं पर पैदा हुए, वहीं पर बड़े हुए, वहीं पर अब उन पर वही नाजिल होने लगी। तो अब तक तो वहां पर वो किस इज्जत के साथ रहते थे। इज्जत इतनी मिली लोगों की तरफ से कि लोगों ने उनको कौन से दो लक़ब दिए हुए थे? सादिक और अमीन। सादिक यानी हमेशा सच बोलने वाला, कभी न झूठ बोलने वाला, और अमीन अमानतदार, ट्रस्टवर्दी। ये लक़ब लोगों ने ही उनको दिए थे क्योंकि वो थे उस काबिल। और अब आप सोचिए कि अल्लाह ताला ने उन्हें चुन लिया, अपना रसूल बना दिया, वही नाजिल होने लगी, तो सडनली लोग अब उनको दीवाना, मजनून, जादूगर, काहिन कहने लगे। तो हाउ इंसल्टिंग इज दैट, है ना? कितनी इंसल्टिंग बात है ना। और ये भी नहीं कि अब आपको इंसल्ट हो रहा है तो आप उसके बारे में क्या कर सकते हो। अल्लाह ताला ने बार बार क्या फरमाया? फस्बिर, आप सब्र कीजिए। कैसा सब्र? सब्र, सब्रन जमीला, खूबसूरत सब्र करना है, वहीं पर रहना है और वही अल्लाह के मैसेज को पहुंचाना है। तो इट इज नॉट इजी, इट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग फॉर हिम। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इस आयत 3 में फरमाते हैं, ये जो आप सब्र कर रहे हो, इतने ऑपोजिशन के बावजूद आप अपने मिशन पर जमे हुए हो, तो इसके लिए आपको अजर कितना है? कितना अजर है देखिए, गैर ममनून। गैर यानी बगैर, ममनून में मना वर्ड भी है, मुंतके वर्ड भी है, कि कभी खत्म न होने वाला, कभी न कटने वाला, इतना अजर आपके लिए। आपको पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम किसके साथ लिया जाता है, किसके नाम के साथ मिलाकर पुकारा जाता है? अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू ताला। अल्लाह के साथ कैसे पुकारा जाता है? रसूल अल्लाह, नबी अल्लाह। और अब आप अजर की बात करें तो जब अजान दी जाती है, 5 वक्त की अजान होती है, तो हर अजान में
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پکارا جاتا ہے، اور ہر اذان کے بعد جو ہم دعا پڑھتے ہیں، خدیجہ آپ دعا پڑھو گی اذان کے بعد کی دعا؟ جی، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمین۔ جی، تو ہر اذان کے بعد ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، اور اس دعا میں ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما۔ تو یہ مقام محمود وہ مقام ہے جو نہ کسی اور انسان کے لیے، نہ کسی اور نبی، نہ کسی اور رسول کے لیے ہے۔ اٹ از اے یونیک مقام محمود، اسٹیشن، ہائیسٹ اسٹیشن، وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگا۔ اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اذان صرف ایک بار تھوڑی نہ پکاری جاتی ہے، صرف 5 بار نہیں پکاری جاتی، بلکہ پوری دنیا میں جیسے ہی سن رائز ہوتا ہے تو ایک سٹی، ایک شہر سے دوسرے شہر میں، اور شہر کے اندر بھی ایک مسجد میں اذان کمپلیٹ ہوتے ہی دوسری مسجد میں شروع ہوتی ہے، اور اس طرح 24 گھنٹے 24/7 اذان پکاری جاتی ہے نان سٹاپ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجر کتنا ہے؟ نان سٹاپ، 24 گھنٹے۔ ابھی اذان کی بات ہوئی، اذان کے بعد دعا ہوتی ہے، پھر دعا کے بعد نماز ہوتی ہے، تو نماز میں بھی ہر نماز میں اجر کس کو ملتا ہے؟ نماز پڑھنے والے کو، مسلین کو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں نماز عطا کی گئی تھی، تو نماز کا پہلا حکم کس کو ملا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، اور ہم کو حکم ملا اطیع اللہ و اطیع الرسول، کہ آپ کیا کرو؟ اللہ کا حکم مانو اور نبی کا طریقہ فالو کرو۔ تو پھر اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں تو ہر نماز پر ان کو بھی کیا ملتا ہے؟ اس کا صدقہ جاریہ، کنٹینیوس۔ پھر ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کس پر نازل ہوا؟ قرآن انہی پر نازل ہوا، تو ہر حرف پڑھنے پر اگر مجھے 10 نیکی ملتی ہے تو اس کا ہی صدقہ جاریہ ان کو ملتا ہی رہتا ہے۔ پھر دنیا میں جتنے بھی نیکی کے کام، اللہ کی فرما برداری کے کام ہم کرتے ہیں، سنتوں پر عمل کرتے ہیں، اس سب کا اجر ان کو ملتے ہی رہتا ہے نان سٹاپ۔ اس کے علاوہ ہائیسٹ اجر کیا ہے؟ یہ سب کے علاوہ ہائیسٹ اجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ مقام محمود۔ وہ تو ہم ڈسکس کر چکے سوریا، جو ہم نے ابھی ڈسکس نہیں کیا ہے خدیجہ۔ بچے شفاعت کا حق ملے گا ان کو قیامت کے دن، جو کسی نبی کو نہیں ملے گا۔ اوکے، ایک اور اللہ پہ ایمان لانا باجی اس وقت نہیں، بچے کوثر دیکھیے ان کو عطا کی گئی۔ ہاں، وہ تو ایسے تو ماشاءاللہ بہت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آب کوثر بھی عطا کیا گیا، کوثر کی نہر، اور وہ اس میں سے ہم سب کو پلائیں گے انشاءاللہ، اللہ کرے ہم کو نصیب ہو۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ والملائکۃ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو پھر یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو تم ایمان لائے ہو، تم بھی کیا کرو؟ صلو علیہم تسلیما، تم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی، جسٹ امیجن کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے حبیب پر درود بھیجتے ہیں، اور اللہ کے تمام فرشتے درود پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے،
اور پھر ہم کو بھی وہی حکم دیا گیا کہ ہم بھی وہی کریں. تو یہ مقام، یہ اجر کسی اور کے لیے ہو سکتا ہے پوری کائنات میں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے درود بھیجتے ہو؟ سبحان اللہ. اور درود کیا ہے؟ درود دعا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں کتنے حکم دیے کہ نماز قائم کرو. تو ہم سب نماز پڑھتے ہیں موسٹلی الحمدللہ، لیکن ہم نماز پڑھتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کے لیے نماز ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا کہ حج کرو تو ہم حج کرتے ہیں الحمدللہ. کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حج کرنا ہے؟ کیا فرشتوں کو حج کرنا ہے؟ نہیں. لیکن یہ واحد ون اینڈ اونلی ایک عمل ہے درود کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی درود بھیجتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی حکم دیا. تو دس از ون کامن عمل ایکشن بٹوین us اینڈ اللہ تعالیٰ. اور کس کے لیے ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو پھر اجر کتنا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ آپ پر درود بھیجتے ہو تو آپ کو اجر کتنا ملتا ہوگا؟ کیا اس کا کوئی اندازہ ہم لگا سکتے ہیں؟ اس لیے فرما دیا غیر ممنون، نیور اینڈنگ اجر. پھر جنت میں فرسٹ انٹری کس کی ہوگی؟ جنت کے گیٹس، جنت کے دروازے سب سے پہلے کس کے لیے کھولے جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ہم سوچ نہیں سکتے، ہمارے لیے کوئی امیجنیشن نہیں. آپ سوچے کہ جب معراج کی رات میں ایک پوائنٹ پر آنے کے بعد جبریل امین نے کہا کہ یہاں سے آگے مجھے انٹری نہیں ہے، مجھے اس کے آگے جانے کی پرمیشن نہیں ہے. تو اس لمٹ کے آگے کس کو پرمیشن ملی؟ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. تو ان کے لیے اجر کتنے ہیں؟ کبھی نہ ختم ہونے والے اجر. ہاؤ بیوٹیفل از دیٹ. ایک درود تو بنتا ہے، ہم سب مل کر پڑھتے ہیں اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر فرمایا آیت 4 میں وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک علی اوپر، خلقن اخلاق کے معاملے میں آپ کیسے ہیں؟ عظیم، یعنی ہائیسٹ لیول کے آپ کے اخلاق ہے، بہترین اخلاق. اس سے بہتر اخلاق، اس سے بہتر مینرزم، اس سے بہتر پرسنالٹی کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ایوری فرائیڈے ہم سیرت پڑھ رہے ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہر فرائیڈے کو، ہر واقعے میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق، ان کی سیرت، ان کے معاملات پڑھتے ہیں. جو ایسے اخلاق تو ہم دنیا میں کسی کے پا ہی نہیں سکتے. آیت 5 فَسَتُبْصِرُوا وَيُبْصِرُونَ، پھر بہت جلد، تبصرو بہت جلد آپ دیکھ لیں گے، یو ول سی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بہت جلد آپ دیکھ لو گے. وَيُبْصِرُونَ، اور یبصرون وہ بھی دیکھ لیں گے. بہت جلد وہ وقت آئے گا کہ آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ لوگ بھی دیکھ لیں گے. کیا چیز کو دیکھ لیں گے؟ کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ قرآن کے حق ہونے کو اور آپ کا مرتبہ. اوکے. اور یہ سب کب ہوگا؟ قیامت کی. صرف قیامت کے دن ہی نہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی دکھا دیا اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی چیز دکھائیں گے کہ حق ہے. کون کون حق ہے؟
اب ہم ایک لسٹ بنائیں گے. سب سے پہلے کون حق ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی حق ہے. اور نمبر 2 اللہ کے فرشتے حق ہے. حق کا مطلب کیا؟ سچ ہے باجی. سچ ہے، حقیقی معنوں میں ریالٹی ہے، کوئی ایلیوژن نہیں ہے، کوئی امیجنیشن نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے. سو نمبر 1 اللہ تعالیٰ، نمبر 2 اللہ کے فرشتے، نمبر 3 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 4 قرآن جو ان پر نازل کیا گیا، نمبر 5 قیامت کا دن، نمبر 6 جنت اور جہنم. یہ سب کیا ہے؟ حق ہے. ابھی ہم نے شروع میں پڑھے قلم کے بارے میں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلم کو کب بنایا تھا بتائیے؟ قسم کس چیز کی کھائی گئی؟ قلم کی. کب اللہ تعالیٰ نے قلم بنائی؟ مخلوقات کے پیدا کرنے سے پہلے. تمام مخلوقات کے زمین و آسمان کو بنانے کے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم بنائی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ لکھ، تو وہ لکھتی چلی گئی. کیا لکھتی چلی گئی؟ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ لکھوایا؟ تمام مخلوق جو پیدا ہونے والی ہے ان سب کا ذکر، پھر ان کی تقدیریں لکھوا دی. کون کب پیدا ہوگا، کس کی کب موت ہوگی، اور اس کی تقدیر میں کیا کچھ ہوگا، دنیا میں اور آخرت میں اس کے لیے جنت ہوگی یا جہنم ہوگی. سب کچھ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنانے کے 50,000 سال پہلے everything was written down in the tablet and it was written down with the help of the pen. کیا ہم امیجن کر سکتے ہیں اس پین کو، اس قلم کو، کہ اللہ کی قلم کیسی ہوگی اور اس نے کتنا کچھ لکھا ہے، اور کیا اس قلم کی شان، سبحان اللہ، کہ وہ اللہ کے کلام اور اللہ کے حکم کو لکھتی جائے. اب مجھے آپ لوگوں سے پوچھنا ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ قلم پین کا استعمال کرتے ہیں ابھی بھی؟ دیکھیں اللہ کا شکر ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے اور ہم اسکول جاتے تھے، مدرسہ جاتے تھے، ہم نے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا، تب ہم لکھتے تھے. پھر ایک وقت آیا ہماری زندگی میں کہ کچھ لکھنا پڑھنا ہمارا چھوٹ گیا. اس کے بعد اب اللہ کے کرم سے ہم پھر قرآن سے جڑ گئے. تو کیا ہم ہر روز لکھنے لگے یا نہیں لکھتے؟ ایوری ڈے وی رائٹ ڈاؤن. اور ہم کیا لکھ رہے ہیں وہ سوچیے اب ذرا سا. کیا لکھتے ہم جان آنٹی؟ ترجمہ، جیسے عربی کے ورڈز ہم کو سمجھ میں آئے. وی رائٹ ایوری میننگ آف اٹ یس. ان اینڈ ڈیٹیل. حدیثز لکھتے ہیں، یس، ماشاء واقعہ اللہ، لکھتے ہیں. ویری گڈ. سو یو آر رائٹنگ ایوری تھنگ ریلیٹڈ ٹو قرآن. قرآن. اور یہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام. تو اپنی قلم سے ہم بھی اللہ کا کلام لکھنے لگے ہیں، زیادہ نہیں تو تھوڑا ہی صحیح. اور کیا ہمیں اس کی امپورٹنس آج سمجھ آ رہی ہے کہ جتنی بھی انک، جتنی بھی انرجی ہماری اس لکھنے میں لگتی ہے، وہ انک میزان میں ہمارے کتنا اس کا وزن ہوگا، جتنا اللہ چاہے، بے شمار. یہ جو یہاں پر آیا غیر ممنون، ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمارے اس لکھنے کو، اس انک کو بھی تو ہمیں بھی اتنا ہی اجر دے. کتنا؟ غیر ممنون، انشاءاللہ. اور ہمارے اعمال نامے میں یہ وقت، یہ لکھنا، یہ پڑھنا، یہ سننا، اللہ تعالیٰ اسے بھی بڑا چڑھا کر لکھ دے. آمین. اس کے علاوہ ہم نے اس دن بھی ڈسکس کیے تھے کہ دنیا میں بھی ہم کو اور بھی فائدے ہیں اس ایج میں. سپوز ایون اف وی آر ان آور 40s اور 50s یا 60s، کوئی 70s اور 80s میں بھی ہمارے ساتھ اپنی سینئر اسٹوڈنٹس
تو اس عمر میں لکھنے سے کیا اور فائدے ہیں ہمارے فزیکل بھی، کہ ہمارا برین ریوائو ہو رہا ہے. ہمارے یہ ہاتھ جو ہے نا جس سے ہم پین لکھتے ہیں، تو وہ ہاتھوں کو، انگلیوں کو اس طرح ٹرن کرنا، پھر اس سے لکھنا، تو آپ کی ہر باڈی کی نس اینڈ نروز اینڈ مسلس، اس سے آپ کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ، ری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. ایک تو بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اور اس کو پین پکڑنا آتا ہے پہلے، یو ہیو ٹو ٹیچ اینڈ دین ہاؤ ٹو رائٹ. اور یہ اللہ کی کیا شان ہے کہ اس نے ہمیں لکھنا اور پڑھنا سکھایا. کون سی صورت میں اس کا ذکر ہوا ہے؟ اللہ نے ہمیں پڑھنا، بولنا، لکھنا سکھایا. سورہ رحمان. سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، سبحان اللہ. تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو بچپن میں ہم نے سیکھ لیا تھا اور ہماری کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہو گئی، لیکن اب ہم نے چھوڑنے کے بعد دوبارہ قرآن کے ساتھ شروع کیا، تو یہ ہمارے لیے صرف اجر کے لحاظ سے ہی نہیں، دنیاوی لحاظ سے بھی، جو بڑھاپے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں نا، تو ایکچولی ہم بڑھاپے کی طرف نہیں، پھر سے ہم ینگ ایج کی طرف ہے نا بڑھ رہے ہیں. سو اینٹی ایجنگ کا کام کر رہا ہے قرآن بھی ہمارے ساتھ، اور یہ قلم بھی ہمارے ساتھ. اور اس کے بارے میں آپ لوگ ریفلیکشنز میں ضرور بتائیے کہ کتنا فرق پڑا ہے اس لکھنے اور سننے کی وجہ سے، اور کتنی برائیوں سے اور ٹائم ویسٹ کرنے سے ہم لوگ بچ گئے. رائٹ. اب آیت 5 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ بھی دیکھ لو گے اور وہ لوگ بھی دیکھ لیں گے کہ دنیا میں بھی، دیکھیے قیامت کے دن تو ہوگا ہی، حق ہو جائے گا اور باطل باطل ہو جائے گا. لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کے بعد غزوہ بدر میں کیا دی؟ جیت. غزوہ احد میں بھلے ہار ہوئی، لیکن اس میں سے بہت سے لیسن سیکھے. اس کے بعد کامیابی، پھر فتح مکہ ہوا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کیسے اسلام پورے عرب پیننسولا سے لے کر پوری دنیا تک پھیل گیا. الحمدللہ. تو آپ بھی دیکھ رہے ہو اور وہ لوگ بھی دیکھ لیں گے. یہاں پر وہ لوگ کون ہیں؟ یہ جو آپ کو کیا کہتے ہیں آیت 2 میں؟ مجنون. گانا، مجنون. ہاں، یہ جو آپ کو مجنون کہتے ہیں، نعوذ باللہ، وہ لوگ بھی دیکھ لیں گے، بہت جلد دیکھ لیں گے. تو انہوں نے دنیا میں بھی دیکھ لیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ نصیب کی، اور کس طرح اسلام کا پرچم پھیلایا وداؤٹ اینی بلڈ شیڈ. سبحان اللہ. اور آج بھی دنیا میں دس از دا موسٹ گروئنگ ریلیجن، ویری فاسٹ. الحمدللہ. وائڈ اینڈ اسپریڈ. ابھی کووڈ کے زمانے میں بھی ہم نے دیکھا کہ، اور فلسطین میں بھی جو ہو رہا تھا، تو جتنا بھی ان لوگوں نے اسلام کو سپریس کرنے کی کوشش کی، اتنے ہی تیزی سے اور اتنا ہی زیادہ امپیکٹ ہوا ہے لوگوں پر اسلام کا. رائٹ. چلے آیت 6. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ. بِأَيِّكُمْ، ساتھ کس کے، تم میں سے، المفتون، فتنہ ہے. کیا دیکھ لیں گے یہ لوگ کہ کس کے ساتھ فتنہ ہو رہا ہے. اس فتنہ کا مطلب آزمائش، کس کی ٹیسٹ ہو رہی ہے، کون آزمایا جا رہا ہے، بہت جلد سمجھ آ جائے گا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو مذاق اڑانے والے لوگ ہوتے ہیں، جو دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کو نیچا دکھاتے ہیں، جیسے قریش کر رہے تھے، تو ایکچولی یہ ٹیسٹ کس کے لیے تھا؟ کیا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آزمائش تھی، یا ان لوگوں کی بھی آزمائش ہو رہی تھی؟
उनकी भी हो रही थी। उनकी भी हो रही थी, पर वो क्या समझते थे? वो समझते थे कि हम इनका मजाक उड़ा रहे हैं। जैसे दुनिया में भी हम देखते हैं कि अगर हम झूठ बोलते हैं, हम्म, या हम किसी को जैसे उल्लू बनाते हैं, हमने किसी को झूठ बोलकर ट्रैप कर लिया, तो हम समझते हैं कि आई एम सो स्मार्ट, आई एम सो स्मार्ट, कि मैंने उसको उल्लू बनाया, बुद्धू बनाया, उसको समझ भी नहीं आया, वो तो मेरी बातों में आ गई, तो आई थिंक आई एम वेरी स्मार्ट। लेकिन एक्चुअली वो मेरे ऊपर ही मैं क्या कर रही हूँ, बहुत बड़ा गुनाहों का बोझ बांध रही हूँ, क्योंकि जिसके साथ मैंने ये किया उसका तो कुछ नुकसान नहीं हुआ। हाँ, दुनिया का थोड़ा बहुत नुकसान हुआ होगा, लेकिन दैट इज अ टेम्पररी लॉस। परमानेंट लॉस किसका हुआ? बहुत बड़ा गुनाह किसके ऊपर बांधा? मैंने खुद अपने ऊपर बांधा, राइट। तो वैसे ही ये लोग जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाते थे, बल्कि उनका मजाक उड़ाते थे, उनको झुठलाते थे, और इससे पहले कौमों में भी यही हुआ। तो अल्लाह ताला पूछ रहे आयत 6 में, बहुत गहरा सवाल है ये, वेरी डीप क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन वी शुड बी आस्किंग आवरसेल्व्स टू, कि ये किसके साथ, तुम में से किसके साथ ये फितना हो रहा है? ये टेस्ट है किसका? ये आजमाइश किसकी है? हम्म? आयत 7, इन रब्बक, बेशक आपका रब, हुआ वही, अअलमु, खूब जानता है। अअलमु में इल्म वर्ड तो है, बट शुरू में जो हमजा पर जबर है, तो वो किसके लिए आया है? सुपरलेटिव फॉर्म में। खूब जानता है आपका रब। किसको जानता है खूब अच्छे से? बिमन जल्ल, जो भटक गया, अनसबीली, सीधे रास्ते से, उसके रास्ते से जो भटक गया, उसको अल्लाह खूब अच्छे से जानता है। वह हुआ, और वो, अअलमु, खूब जानता है, बिल मुहतदीन, हिदायत पाने वालों को भी। तो अब दो तरह की डिवीजन हो गई तमाम इंसानों में। एक ग्रुप कौन सा है? जो भटक गए, और दूसरा ग्रुप हिदायत याफ्ता लोग। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह खूब अच्छे से जानता है कि हु आर द गाइडेड वंस एंड हु आर द मिसगाइडेड वंस। बात समझ आ रही है? जी हाँ। जी। तो यहाँ पर किसकी तरफ इशारा है? अगर हम मक्के की बात ले तो मक्की सूरत है ना? बताइए, हु वर द गाइडेड वंस एंड हु वर द मिसगाइडेड वंस? गाइडेड सहाबा वंस हजरत अबू बकर सिद्दीक, हम्म। एंड मिसगाइडेड वंस अबू जहल। ओके, तो आपने एक एक एग्जाम्पल दिया। अगर हम पूरा ग्रुप कर दे तो जो सहाबा इकराम थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, सो दे वर द गाइडेड वंस, मुहतदीन। और जो ईमान नहीं लाए, बल्कि उन्होंने क्या किया? ऑपोजिशन किया, झुटलाया, तो फिर वो कौन हो गए? मिसगाइडेड वंस, ज़ल्ल अन सबीली। ओके, तो यहाँ पर अब अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तसल्ली दी अल्लाह ताला ने, कि वो आपको भले आपका मजाक उड़ाए, कुछ भी बोले, आपके लिए तो अजर कभी ना खत्म होने वाला है, आपके अखलाक तो सबसे बेहतरीन है, और इन लोगों के बारे में आप फिक्र ना करें। इन लोगों में से कौन राइट है और कौन रॉन्ग है, कौन गाइडेड है और कौन मिसगाइडेड है, उसकी खबर अल्लाह को बेहतरीन है। So you don't have to worry about the results. आपको रिजल्ट्स की फिक्र नहीं करनी। आपको किस चीज की फिक्र करनी है फिर? सिर्फ किस चीज की फिक्र करनी है आपको? इस मिशन को, अल्लाह के पैगाम को पहुंचाने की। इस मिशन पर आपको जमे रहना है, इन स्पाइट ऑफ ऑल द ऑपोजिशन एंड
name calling. ٹھیک ہے. اب اپوزیشن صرف زبانی طور پر تھوڑی نہ تھا. اپوزیشن تو ظلم کتنا ہو رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے جان لیوا حملے کیے گئے، آپ کو کتنے زخم پہنچائے گئے، صحابہ اکرام کو کس طرح ان پر ظلم کیا گیا، اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا اور ان کی فیملی کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ شی واز دا فرسٹ شہیدہ، یعنی ان کی تو جان ہی لے لی گئی. تو دس واز ناٹ این ایزی مشن. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آپ اپنا کام کرتے رہیے، اور کون صحیح ہے کون غلط ہے، کون گائیڈیڈ ہے کون مس گائیڈیڈ ہے، یہ اللہ خوب جانتا ہے. یعنی آپ کو ریزلٹس کی، انجام کی فکر نہیں کرنی انشاءاللہ. آیت 8 وَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، وہ پھر لا نہیں، تُطِعِ پھر نہیں آپ اطاعت کرے، نہ آپ فالو کرے، اس کو المکذبین، ان جھٹلانے والوں کو آپ فالو نہ کرے، ان کی اطاعت نہ کرے. جیسے ہم پڑھ چکے سورت کافرون بھی نازل ہوئی تھی. یہ کافر کیا چاہتے تھے؟ وہ کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرے، پھسلانے کی کوشش کرے. بار بار آفرز دیتے تھے، آفرز، ڈیلز، کہ آپ جو چاہے ہم آپ کے لیے کریں گے. کیا کیا آفرز دیے تھے انہوں نے؟ سوریا آپ کو کچھ یاد ہے آفرز؟ آپ کو سرداری چاہیے تو سردار بنا دیں گے، مال چاہیے تو مال دے دیں گے، اگر کوئی دیوانگی کی بیماری ہے تو وہ ہم اس میں کیور کر دیں گے، شادی کرنی ہے تو شادی کروا دیں گے. یس، بہت اچھے چانانٹی، ویری نائس. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی آفر کیا تھا کہ آپ ہم کو صرف ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہو، تو ہمارے معبودوں کا کیا؟ تو چلے پھر بھی ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں اگر آپ ہماری بات مانیں. ہم ایک ڈیل کرتے ہیں کہ ایک سال ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اور پھر دوسرا ایک پورا سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت بھی کرو ہمارے ساتھ. تو اس طرح انہوں نے بہت سے آفرز دیے اور آپ کو پھسلانے کی کوشش کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت معصوم بھی ہے، اور ایک اللہ کی طرف بلانے کے لیے he can go out of the way. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہہ کر ہم سے بھی یہ بات کہہ دی کہ بالکل ان جھٹلانے والوں کی بات نہیں ماننی ہے، ان کی پیچھے نہیں جانا ہے. اوکے. اور ان جھٹلانے والوں میں سب سے بڑی بات انہوں نے کیا جھٹلائی؟ کیا تھا ان کا جھٹلانا؟ 1 point only. قیامت کو جھٹلایا. قیامت بعد میں. یہاں پر نمبر 1 انہوں نے کیا جھٹلایا تھا؟ آپ قرآن رسالت. سوریا بولو. قرآن کو جھٹلایا میں. قرآن کو جھٹلایا. دیکھیے ان لوگوں کا سب سے بڑا جھٹلانا کیا تھا کہ وہ ایک اللہ کی طرف نہیں آ رہے تھے، توحید پر نہیں آ رہے تھے، کیونکہ وہ شرک پہ جمے تھے. تو وہ اس بات کو قبول ہی نہیں کر رہے تھے کہ صرف اللہ عبادت کے لائق ایک ہی ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کا انکار تھا. نمبر 1. اور بہت سارے پوائنٹس، اٹس اے بگ پیکج، کہ لا الہ الا اللہ، اللہ عبادت کے لائق صرف ایک ہی ہے، یہ بات نہیں مانتے تھے. وہ لوگ ساتھ ساتھ میں شرک بھی کرتے تھے. اور یہ میسج لایا کون تھا؟ آف کورس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے، تو اس وجہ سے ان کو بھی جھٹلایا. پھر یہ میسج آیا کہاں پر؟ قرآن میں، تو انہوں نے آف کورس قرآن کو بھی جھٹلایا. تو اللہ کے رسول
اللہ کی کتاب اور پھر قیامت، ان چیزوں کو ان لوگوں نے کمپلیٹلی جھٹلایا تھا. تو آپ ان جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیں. کیا چاہتے ہیں یہ مکذبین؟ کیا چاہتے ہیں؟ آیت 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ چاہتے ہیں، یہ مکذبین وہ سب کیا چاہتے ہیں؟ ودو، وہ چاہتے ہیں. دے وانٹ، دے ڈیزائر. کیا ہے ان کی خواہش؟ لو، کاش. لو، کاش. تدہنو، تم سب کمپرومائز کر لو، تم سب سمجھوتا کر لو. فیدہنون، پھر وہ بھی سمجھوتا کر لیں گے. تو کیا ہے ان جھٹلانے والوں کی خواہش؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان سب کیا کرے؟ کمپرومائز کر لے، سمجھوتا کر لے. تو پھر وہ لوگ بھی سمجھوتا کر لیں گے کہ 1 سال تم سب ہم سب اللہ کی عبادت کریں گے، پھر 1 سال تم ہمارے ان جھوٹے معبودوں کو بھی پوج لو. یہ تھا ان کا سب سے بڑا آفر، اور یہ ان کے دل کی خواہش تھی کہ یہ سمجھوتا کر لیا جائے. مل گیا آپ کو آیت 9 میں؟ از اٹ کلیئر؟ ودو لو تدہنو ویدہنون، وہ چاہتے ہیں کہ کاش کہ تم سب سمجھوتا کر لو، تو پھر وہ بھی سمجھوتا کر لیں گے. اور کلیئر صوفا؟ الحمدللہ. الحمدللہ. یس. آیت 10 وَلَا تُطِعْ، اللہ تعالیٰ نے کلیئر کمانڈز دے دی. کیا فرمایا؟ ولا، اور نہیں، تُطِعْ، آپ ان کی بات ماننا. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی بات نہ ماننا. فرسٹ پرسن میں بات ہو رہی ہے. کیسے ہے یہ سب لوگ، یہ جو آپ سے سمجھوتا کرنا چاہتے، ان کے دلوں میں کیا ہے؟ یہ کیسے لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آیت 10 میں وَلَا تُطِعْ، اور نہیں آپ ان کی بات ماننا. اس کے بعد ایک سلیش ڈال دیجیے. یہ تُطِعْ میں عین پر کیا ہے؟ جزم. تو یہ کیا ہو گیا؟ فرسٹ پرسن میں آپ سے بات ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈونٹ fall for them, don't listen to them, do not compromise with them. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک سلیش ڈال دیجیے. ابھی سلیش کے بعد کیا ہے؟ کل، ہر ایک، یہ ان مکذبین میں سے ہر ایک، حلافم مہین، کیسا ہے؟ بہت زیادہ قسمیں کھانے والا. ان میں سے ہر ایک بہت بڑی بڑی قسمیں کھانے والے، مہین، حقیر لوگ ہیں، یہ ذلیل لوگ ہیں. یہ بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں، بٹ ان کی قسمیں کیسی ہے؟ کیسی قسمیں کھاتے ہیں یہ لوگ؟ Hollow promises. حقیر قسمیں. حقیر قسمیں. حقیر قسمیں کا کیا مطلب ہوا پھر؟ جھوٹی قسم. وہ قسم کی کوئی ویلیو ہی نہیں. قسمیں جب کھاتے ہیں تو حقیر، ورتھ لیس، ذلیل، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. اور جب بات کرتے ہیں تو ان کی باتیں کیسی ہوتی ہے؟ دیکھیے آیت 11. ہماز میں کون سا ورڈ آتا ہے؟ ہمزہ. ہم سورہ ہمزہ پڑھ چکے. بیک بائٹنگ، غیبت، ٹونٹ، عیب نکالنا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر سپرلیٹو میں بات کر رہے. حلافن بھی کیا تھا؟ بہت زیادہ قسمیں. ہمازم، بہت زیادہ تانے دینا، غیبت کرنا، چگلی، ٹونٹ کرنا، عیب نکالنا. تو یہ لوگ کیسے؟ بات بات میں تانے دیتے ہیں، بات بات میں غیبت کرتے ہیں. کس کی؟
بتاؤ کس کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیسے یہ لوگ؟ مشائم، مشائم بہت چلتے پھرتے، چلتے پھرتے، بنمیم چگلیاں کرنے والے، چلتے پھرتے چگلیاں کرنے والے، تانے دینے والے، اور عزت، کسی کی مکذبین، عزت اتار کر ذلیل کرنے والے. تو یہ چلتے پھرتے ان لوگ کا یہی کام ہے کہ آتے جاتے جھوٹی قسمیں کھاتے، آتے جاتے کسی کو مجنون کہہ رہے، کسی کو جادوگر کہہ رہے، کسی کو دیوانہ کہہ رہے ہیں، قرآن کی بھی بے حرمتی کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چگلیاں کرتے ہیں. تو یہ ہے کیسے لوگ؟ مکذبین، ایسے لوگ. تو کیا ایسے لوگوں کی آپ بات مانو گے؟ کیا ایسے لوگوں کے لیے آپ سمجھوتا اور کمپرومائز کرو گے؟ یعنی ان لوگوں کا کیریکٹر بتایا جا رہا ہے کہ کیسا ہے ان کا کیریکٹر. بالکل گیا گزرا، لوویسٹ آف دا لو کیریکٹر والے ہیں یہ. ابھی آگے ان کے بارے میں ہی آ رہا ہے، آیت 12. منائن، پھر منائن میں کیا ورڈ ملتا ہے ہم کو؟ منع، بہت زیادہ منع کرنے والے، روکنے والے. کس سے روکتے ہیں؟ للخیری، خیر سے بہت زیادہ روکنے والے. یعنی کسی کے ساتھ خیر کا کام، بھلائی کا کام کریں گے ہی نہیں، نہ کسی کو کرنے دیں گے، نہ خود کریں گے. معتدن اثیم، معتدن میں کیا ورڈ ملتا ہے ہم کو؟ حد سے بڑھنے والے، ٹرانسگریسرز، لمٹس کراس کرنے والے. اثیم، بہت بڑے گنہگار. کیسے ہیں لوگ؟ خود بھی نیکی کا کام نہیں کریں گے تو پھر نیکی کا اپوزٹ کیا ہے؟ کیا کرتے پھر یہ لوگ؟ نیکی نہیں کرتے تو بدی کرتے، گناہ کرتے، اور دوسروں کو بھی نیکی نہیں کرنے دیتے. یعنی صحابہ اکرام جو ایمان لائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نیکی سے روک رہے ہیں، بھلائی سے روکتے ہیں. اور خود کیسے ہے؟ معتدن اثیم، حد سے بڑھنے والے گنہگار. کون سی انہوں نے حدیں توڑی؟ انہوں نے ہر حد توڑی. صحابہ اکرام پر ظلم کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے مارے، برے ناموں سے پکارا، اس کے بعد حملے کیے، جان لیوا حملے کیے. ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر سے گلا گھونٹنے کی کوشش کی. جب آپ سجدے میں تھے تو آپ کے اوپر وہ کیمل کی، اونٹنی کی اوجڑی ڈال دی تھی. پھر ابو لہب نے کیا کیا تھا؟ ان کے ابو لہب اور اس کی بیوی ان کے راستے میں کانٹے بچھا دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتا ابو لہب اور کہتا کہ اس کی بات مت مانو، یہ میرا بھتیجا ہے لیکن یہ پاگل ہو گیا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس کی بات مت مانو، نعوذ باللہ. اور آخر کار جو آخری وار کیا تھا کہ وہ لوگ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کھلی تلواریں لے کر کھڑے تھے آپ کے قتل کے ارادے سے، نعوذ باللہ. تو یہ حد سے بڑھنے والے گنہگار. آیت 13. اتلم، اتلم کا کیا مطلب ہے؟ بہت ہی سخت، سختی سے بے درد، ویری کرول، بہت زیادہ ظالم. اتلم، ہارڈ کور کرمنلز، بہت زیادہ ظالم. بعد ذالک، اس کے بعد. زنیم، زنیم کیسا؟ اللیجیٹیمیٹ، بے نسب، ناجائز. کس کی طرف اشارہ ہے؟ کون تھا؟ ولید بن مغیرہ. ولید بن مغیرہ. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خود ان لوگوں کو اپنے نسب، اپنے خاندان، حلال حرام کا پتہ نہیں، اور اتنے ظالم یہ لوگ. اور اس میں ان کا سردار ولید بن مغیرہ، اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ
بے نسب تھا, illegitimate child تھا. اللہ اکبر. اور وہ ان لوگوں کو کس چیز پر گھمنڈ تھا؟ انکانا, کہ وہ ذا مالم و بنین. را کا مطلب ہوتا ہے والا. کس چیز والا ہے؟ ذا مالم, بہت زیادہ مالدار ہے وہ, مال والا. وہ بنین, اور بہت زیادہ اولاد والا, بیٹوں والا. تو یہ جو ولید بن مغیرہ ان کا سردار تھا, اس کو کس چیز پر فخر اور تکبر تھا؟ کہ میں بہت مالدار ہوں اور میرے بہت سے بیٹے ہیں. جب وہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسا آفر کرے اور ان کو اسلام سے روکے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پر قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی, تو آیت 15 میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی آیتیں سننے کے بعد اذا تتلا علیہ, جب پڑھی جاتی ہے اس پر آیاتنا, ہماری آیات, قرآن پڑھ کر جب اس کو سنایا, قال, وہ کہنے لگا. کون؟ ولید بن مغیرہ کہنے لگا اساطیر الاولین, کیا ہے یہ؟ اس نے کہا یہ تو کہانیاں ہیں اولین, پہلے لوگوں کی. جب اس نے قرآن کی آیتیں سنی, ایکچولی وہ میسمرائز ہو گیا, وہ دل میں سمجھ گیا, بہت امپریس ہو گیا. لیکن کیا بیچ میں آیا اس کے؟ اس کا تکبر, اس کا سٹیٹس, اس کا مال, اس کی اولاد, یہ دنیا کی محبت. تو اس نے پہچاننے کے بعد بھی انکار کرتے ہوئے کیا کہا؟ یہ قرآن کیا سناتے ہو, یہ تو بس پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. ہسٹری آف نو علیہ السلام اینڈ موسیٰ علیہ السلام اینڈ ہود علیہ السلام اینڈ صالح علیہ السلام. تو یہ ہمیں مت بتاؤ. تو اس کا کیا انجام ہوا؟ ولید بن مغیرہ نے جب یہ سب کچھ کہا, تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے لیے کیا سزا سنائی, وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. We have finished till آیت 15. تو یہ ہے سورہ قلم. اس کی حدیث جو ہے انشاءاللہ قلم کے بارے میں, وہ ہم نیکسٹ کلاس میں لکھ لیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا